بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ کیا حکومت کو ہر بندے سے زکوٰۃ لینی چاہیے؟ جیسے بینک والے زکوٰۃ کاٹ لیتے ہیں جو آپ نے پیسے رکھے ہوں، اسی طرح باقی مال جو لوگوں نے گھروں میں رکھا ہوا ہے، فیکٹریوں میں رکھا ہوا ہے، پلاٹ پڑے ہوئے ہیں، ان سب پر زکوٰۃ گورنمنٹ کو لوگوں سے لینی چاہیے، کیونکہ لوگ تو خود زکوٰۃ نہیں نکالتے، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ کا حق مارا جا رہا ہے، کیونکہ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور وہ حق غریب لوگ جو مستحق ہیں ان تک نہیں پہنچ رہا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تو جہاد کرنے کا اعلان فرمایا تھا کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زکوٰۃ دیتے رہے ہیں اور اب زکوٰۃ دینے سے انکاری ہو گئے ہیں تو ان کے خلاف آپ علیہ السلام نے رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا، اللہ نے جنگ کیا، اللہ نے جہاد کیا۔ مگر بات یہ بھی ضروری ہے کہ اگر حکومت سب لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرتی ہے تو حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہر انسان کا خیال رکھے، اس کا وظیفہ مقرر کرے، اس کے روٹی کپڑے اور رہائش کا انتظام کرے۔ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہر انسان کو روٹی کپڑا اور مکان ملے گا، تو لوگ اس کے خلاف ہو گئے تھے۔ یہ اچھا اس نے اعلان کیا تھا، روٹی کپڑا مکان کوئی کافرانہ نعرہ نہیں تھا، یہ لوگوں کا بنیادی حق ہے۔ تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس حق کو بیان کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر دجلہ اور فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر قیامت کے دن ذمہ دار ہوگا۔ ہر شہری کی بنیادی ضروریات کی کفالت حکومت کے ذمہ ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صرف مسلمان کے حق کی بات نہیں کی، جانوروں تک بات پہنچا دی۔ اس کا مطلب ہے کہ غیر مسلم کا بھی حق ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کسی صوبائی حکومت کے دورے پر گئے تھے، ایک بوڑھا آدمی غیر مسلم جو مجوسی تھا وہ خراج مانگ رہا تھا۔ وہاں کے عامل سے آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یعنی وہاں کا جو نمائندہ مقرر کیا ہوا تھا، عامل تھا، زکوٰۃ بھی اکٹھی کرتا تھا، اس سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، یہ خراج کیوں مانگنے پر مجبور ہے یہ جو بندہ ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ غریب ہے، اس کے پاس کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، روزگار نہیں ہے۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا یہ بڑا ظلم ہے؟ کہ یہ تو ظلم ہے، جب یہ جوان تھا کماتا تھا تو ہم اس سے جزیہ بھی لیتے تھے، یہ غیر مسلم ہوتے تھے اسے جزیہ بھی لیا جاتا تھا، اور آج یہ بوڑھا ہو گیا ہے تو اور اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے، تو ہم نے اس سڑکوں پر بھیک مانگنے کے لیے چھوڑ دیا، اس کا بھی وظیفہ مقرر ہو جائے۔ یہ کفایت عامہ ہے، اسی لیے تو مزدور مجبور ہے کہ تھوڑی اجرت پر بھی کام کرنے کو تیار ہو جاتا ہے ادھر پاکستان میں، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اگر کام نہ کیا تو کہیں روٹی کہیں سے نہیں ملے گی، نہ لوگوں سے اور نہ ہی حکومت سے۔ اس لیے تو امیر لوگ اکڑے ہوئے ہیں اور غریبوں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ یہ غیر فطری نظام ہے، یہ غیر انسانی نظام ہے، یہ غیر معقول نظام ہے۔ یہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے اسے بیان کیا۔ حکومت کو چاہیے زکوٰۃ کا نظام خود سنبھالے، ہر صاحب نصاب سے زکوٰۃ لے، چاہے شہر میں آئے یا کسی گاؤں میں آئے، اور ریاست کے ہر انسان کو روٹی کپڑا اور مکان میسر کرے۔ حکومت کرنے کا حق پھر ادا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ غریب کو کوئی خیال نہیں ہے اور امیر اپنی جگہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ بہن بھائیوں، آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا کہ کس لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے، کس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ حکومت کو چاہیے کہ اپنے نمائندے مقرر کرے اور زکوٰۃ صاحب سے لے، گاؤں میں بھی جائے، شہروں میں بھی جائے، لوگوں کے پاس مال پڑے ہوئے ہیں، سارا تحقیق کرے کہ پلاٹ کتنے پڑے ہیں، کتنے مال تجارت ہے، فیکٹریوں میں جائے، را مٹیریل کتنا پڑا ہوا ہے، گاؤں میں بھیڑ بکریوں اور مویشی جانور بھینسیں وغیرہ اونٹ وغیرہ کتنے لوگوں کے پاس، سب سے زکوٰۃ لے اور پھر زکوٰۃ پھر غریبوں کو تقسیم کرے۔ یہ نہ ہو کہ امیروں کو دے دے، امیروں میں یہ مال نہ گھومے، غریبوں کو تقسیم کریں، پھر زکوٰۃ کا حق ادا ہوگا۔ بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، اگر آپ کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کر دیں۔
اور اگر ابھی تک آپ نے اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والے اچھے سے اچھے ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں. چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم. خدا حافظ.